الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي. روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا: يا رسول الله ما الاستخفاف بحقها؟ قال: يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدا فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل. 3 حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث کو ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان نے نقل کیا ہے. تینوں حدیث کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے. پہلی حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو کسی قوم کے اندر ہوتا ہے يعمل فيهم بالمعاصي، اور ان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون، اور وہ قوم اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو اس نافرمانی سے روکے، لیکن نہیں روکتے. إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. تو جب وہ اس طرح کام کرتے ہیں تو موت سے پہلے اللہ پاک ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. ایک قوم ہے، بستی ہے، محلہ ہے، شہر ہے،
گاؤں ہے، جنگل ہے، دیہات ہے، ملک ہے، جو بھی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ خود اس نافرمانی میں شریک نہیں ہے، لیکن وہ قوم اس آدمی کو روکتی نہیں ہے۔ اس قوم کے پاس طاقت ہے، بھائی اجتماعی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک آدمی ہے، اور یہ لوگ جو ہے پوری قوم ہے، پوری جماعت ہے، ایک مجمع ہے، ایک گروہ ہے، تو طاقت کے باوجود اس آدمی کو اس نافرمانی سے نہیں روکتے، تو اللہ پاک موت سے پہلے پہلے اس قوم کو سزا دیتا ہے۔ موت کے بعد جو سزا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس کی سزا مرنے سے پہلے بھی ملتی ہے۔ اور دوسری حدیث روی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کو اصبہانی نے نقل کیا ہے، اس روایت کو، کہ لا الہ الا اللہ وہ برابر اپنے کہنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلا کو دفع کرتا ہے، ما لم یستخفوا بحقها، جب تک کہ اس کے حق سے بے پرواہی نہ کی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ ما الاستخفاف بحقها، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کے حق سے بے پرواہی کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، کہ اللہ کی نافرمانی ظاہر ہو اور اس پر کوئی انکار نہ ہو، اس کو بدلا نہ جائے، اس کو بدلا نہ جائے۔ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے حق سے بے پرواہی نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کے حق سے بے پرواہی کیسے ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی ظاہر ہو اور اس کو بدلا نہ جائے، اس کو روکا نہ جائے، اس پر انکار نہ کیا جائے، یعنی اس پڑھنے والے نے بذات خود اس نافرمانی میں شرکت نہیں کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے بذات خود اس نافرمانی میں شرکت نہیں کی، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس نافرمانی کو بدلتا نہیں، وہ اس نافرمانی پر انکار نہیں کرتا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کے حق سے بے پرواہی ہے۔ اور جب وہ بے پرواہی کرتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا جو نفع ہے وہ رک جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ جو اسے مصیبتوں کو اور عذاب کو دفع کر رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ ایک آدمی جو ہے ان کے درمیان میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن وہ اس کو روک رہے نہیں ہیں، تو اب جب وہ اس کو روکتے نہیں ہیں
تو لا الہ الا اللہ جو ان پر سے عذاب کو ہٹا رہا تھا اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اب اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت في وجهه ان قد عذره شيء۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر ایک خاص یعنی فکر اور پریشانی اور آثار نظر آ رہے ہیں کہ کوئی خاص بات پیش آئی۔ فتوضأ وما کلم احدا، آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ فلصقت بالحجرہ استمع ما یقول، تو میں حجرہ شریف کی دیوار سے کان لگا کر میں نے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ سنوں کیا ارشاد فرما رہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ مستورات کی فکر ہے کہ کیا دین کی کیا بات ہو رہی ہے، تو جب یہاں پر بیان ہو تو مستورات کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس بیان کو سنیں، قرآن و حدیث کو سنیں تاکہ ان کو نفع ہو۔ جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حجرے کی دیوار سے لگ گئی اور سننا شروع کیا، کیا فرماتے ہیں؟ فقعد علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اے لوگو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، قبل اس کے کہ پھر تم دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں۔ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں، تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں۔ وَتَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرُكُمْ، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَا، اس کے بعد آپ نے اس پر مزید کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا براہ راست ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اللہ اکبر، تین حدیثیں اور تینوں حدیث کے اندر مضمون یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اللہ کی فرما برداری کا حکم دینا اور اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی آدمی ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہ روکے تو مرنے سے پہلے اللہ پاک ان پر
اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور مصیبت کو دفع کرتا ہے، الا یہ کہ اس کے حقوق سے لاپرواہی کی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے حق سے لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اس کو بدلا نہ جائے، اس پر انکار نہ کیا جائے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کا حکم نہیں کرو گے اور اس کی نافرمانی سے نہیں روکو گے تو تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم مدد مانگو گے، اللہ پاک تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تم سوال کرو گے، تمہارا سوال پورا نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں، ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے عذاب کے اندر ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ ہمارے اوپر ایسا ظالم، جابر، بلکہ کافر نظام مسلط ہے جس نے ہمیں پیس کے رکھا ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے، پانی کے لیے پریشان، بجلی کے لیے پریشان، گیس کے لیے پریشان، گھر کے کرائے کے لیے پریشان، بچوں کی دوا کے لیے پریشان، دودھ کے لیے پریشان، روٹی کے لیے پریشان، پیٹرول کے لیے پریشان۔ ہر کوئی پریشان ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی پریشان، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن مدد نہیں آ رہی۔ یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ سے دعا کرتے بھی ہیں، بہت سے تو ایسے جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، سمجھے نا؟ ان پر مصیبتیں بھی ان کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں، سمجھے نا؟ وہ مصیبتیں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی کہ وہ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ وہ مصیبتیں بھی ان کے اندر کوئی اچھی تبدیلی نہیں لاتی، سمجھے نا؟ وہ مصیبتوں کا شکار ہو کر بھی، واویلا کر کے بھی یہاں وہاں سر مارتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ اور پورے عالم میں دیکھو تو مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، عالم کے اندر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک کو شہید کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پورے عالم میں افراتفری ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، اللہ سے دعائیں کی جا رہی، پوری نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ؟ وجہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم اس کو بدلتے نہیں، بلکہ خود نافرمانی میں لگے ہوئے۔ اچھا سنو، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کو نہ بدلنے کی یہ سزا ہے، تو جو خود نافرمانی کر رہا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو خود اس نافرمانی میں شریک نہیں ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس نافرمانی کو روکتے نہیں۔ ہمارے محلے کے اندر کتنی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی، گانے بجائے جاتے ہیں، ناچ گانے کیے جاتے ہیں، حرام خوری کی جاتی ہے، بے ایمانی کی جاتی ہے، دھاندلی کی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، لوگ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں،
خرافات اور بدعات اور شرک کرتے ہیں، لیکن کوئی روکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کوئی روکتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں کہ بھائی تم کیوں، یہ ان کا کام ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو، اس کو روکتے ہیں الٹا، بجائے اس کا ساتھ دیں اور مل کر جماعت بنا کر اس گناہ کو، اس منکر کو روکیں، بجائے اس کو روکنے والے کو روک دیں جیسے اس کا قصور ہے۔ تو جب یہ حالات ہوتے ہیں کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور قوم اس نافرمانی کو نہیں بدلتی، تو اللہ کا عذاب مرنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، اور حکم کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کس کی؟ حکم کی، منت سماجت کی بات نہیں ہو رہی۔ مرو بالمعروف، نیکی کا حکم دو، منت سماجت کرنا اور چیز ہے۔ آج کل جو لوگ نکلتے ہیں وہ نیکی کا حکم کرنے کے لیے نہیں نکلتے، وہ منت سماجت کرنے کے لیے جا کر ان کی منتیں کرتے ہیں، مسجد میں آؤ، وہ لوگ بولتے ہیں جاؤ یار ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں، پھر آتے ہی نہیں۔ منت سماجت کی بات نہیں ہو رہی، حکم، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم منکر کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان سے بدلو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان۔ تو منکرات کو بدلو، منکرات کو روکو، منکرات سے بھیکے نہیں مانگو۔ یہ بھیک مانگنے کی بات نہیں ہوگی کہ جا کر بھیک مانگو بھائی مہربانی ہوگی یار، اور وہ بولے یار جاؤ یار اپنا کام کرو، سمجھے نا، یا بولا تم کو کیا ہوتا ہے، پھر وہ ڈر کے واپس مسجد میں آ گئے۔ ایسی کمزور دعوت سے کام نہیں چلتا۔ منکرات کو بدلو، اس کو روکو، اگر نہیں کرو گے پھر تم مجھ سے دعا مانگو گے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں عطا نہیں کروں گا، تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ آج میرے بھائیوں اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جب تک اس کام کے لیے ہم اٹھیں گے نہیں، جماعت کی شکل میں، مجمع کی شکل میں، منکرات کو بدلنے کے لیے، منکرات کو روکنے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، نیچے سے لے کر اوپر تک، گلی کوچوں سے لے کر اوپر نظام تک منکرات کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کے لیے، تب تک یہ عذاب اللہ کا ہم سے نہیں ہٹے گا۔ ہماری دعائیں جو بے اثر ہو رہی ہیں، 1 سال ہو گیا یہودی نے غزہ پر حملہ کیا، ابھی تک کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کی مدد آئی؟ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ وجہ یہی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ بھیک مانگنے والے کام سے اللہ کی مدد نہیں آئی، یہ بات یاد رکھیں، اور نہ بھیک مانگنے سے جو ہے وہ کوئی منکرات میں تبدیلی آئی،
سمجھے نا؟ ابھی ایک آدمی گانے بجا رہا ہے، پخیر راگ لے، سمجھے نا، شادی ہو رہی ہے، میں جا کے بولوں یار مہربانی ہوگی بند کر دو، تو وہ کیا بند کر دے گا؟ اتنا شریف ہے وہ اتنے شریف سمجھتے ہو؟ وہ خباثت بڑی ہوئی ہے اندر میں، سمجھے نا؟ شیطان سر پہ سوار ہے ان کے، سمجھے؟ ہاں جب طاقت کے ساتھ اس کو روکو گے پھر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دو ہاتھ سے۔ مثال رینجر کی ایک گاڑی آ جائے، بند کروائے، اس کا باپ بھی بند کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس کا باپ کا دادا بھی بند کر دے گا۔ کیوں؟ طاقت ہے، سمجھے نا؟ تو یہی رینجر جب اسلامک رینجر ہوگا، اسلامی رینجر ہوگا، سمجھے نا، اسلامی رینجر کی جماعت ہوگی اور وہ منکرات کو روکے، تب منکرات ختم ہوگا۔ جب یہ کام ہوگا اللہ کی مدد آ جائے گی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے فرشتے نازل ہو جائیں گے، سمجھے نا؟ پھر اللہ سے مدد مانگو گے اللہ کی مدد نصرت نازل ہو جائے گی۔ اور یہ جو عذاب ہم پر جو آیا ہوا ہے، جو حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی اور تم اس کو بدلو گے نہیں، اس پر انکار نہیں کرو گے، تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، مرنے سے پہلے اللہ پاک اس عذاب کو روک دے گا، یہ عذاب بڑھ جائے گا، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ جو حدیث میں نے پڑھی دوسری والی، وہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والے کو فائدہ دیتا ہے اور اس سے عذاب اور مصیبت کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حق سے لاپرواہی نہ کی جائے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اس کے حق سے لاپرواہی کیا ہے تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نافرمانی ہو اور اس پر انکار نہ کیا جائے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھو، سمجھے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اس بستی کے اندر ایک آدمی ہے جو ہماتن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، ہماتن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ آپ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا ہے، تو یہ قوم تو نافرمان ہے، مگر اس قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہما تن آپ کی عبادت میں لگا ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ اس قوم کو ختم کرو، یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اور جو چاروں طرف میری نافرمانی ہو رہی ہے، کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آیا، کبھی اس کے چہرے پر ناگواری کا آثار نہیں آیا، تو تم اپنی نمازیں پڑھتے رہو گے اور اپنی تعلیم کرتے رہو گے، اپنا قرآن شریف پڑھتے رہو گے، اپنی حدیث پڑھتے رہو گے، اور باہر کفر کا نظام، انگریزوں کا نظام مسلط، وہی برطانیہ کا نظام مسلط، قرآن و حدیث کا نظام نہیں ہے، قرآن و حدیث کی حاکمیت نہیں ہے۔ چپل نیچے اتار بیٹا، چپل نیچے کرو، قرآن و حدیث کا نظام نہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، چاروں طرف اللہ کی نافرمانی۔ حی علی الصلاۃ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ سارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، چوک پہ جاؤ سب چوک پہ کھڑے ہوں گے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ مارکیٹوں میں چلے جاؤ بڑے بڑے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سمجھے نا؟ کوئی گانے بجا رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ چرس پی رہا ہے، تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ غیبتیں کر رہا ہے، تو کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے، سمجھے نا؟ کوئی چوری ڈکیتی والی بھی ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے نعوذ باللہ زنا کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ بدنظری کر رہا ہے،
کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، چاروں طرف نافرمانی اللہ کی ہو رہی، اور تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں۔ جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ کے عذاب تم سے بھی نہیں ہٹے گا، تم پر بھی اللہ کا عذاب ہے، اور وہ آ چکا ہے، سب پر اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے حالات دیکھو کیسے حالات، ہر کوئی پریشان ہے بیچارہ، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم اس کام پر نہیں آئیں گے، اللہ کی نافرمانی کو، سب سے پہلے تو خود اللہ کی نافرمانی سے بچو، خود اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر دوسروں کو کیا خاک روکو گے۔ آدمی اگر خود اللہ کا فرما بردار نہ ہو، اللہ کا نافرمان ہو، تو اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کسی اور کو اللہ کا فرما بردار بنائے گا، یہ تو ایک بہت دور کی تیر پھینکنا ہے، سمجھے نا۔ سب سے پہلے تو آدمی خود اللہ کا فرما بردار بنے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ فرشتہ بن جاؤ، جب تک میں فرشتہ نہیں بنوں گا تب تک میں کسی کو نہیں روکوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، سمجھے نا۔ فرشتے نہیں بنیں گے ہم لوگ، صحیح ہے نا، فرشتے تو نہیں بنیں گے نا، ظاہر سی بات ہے، فرشتے تو معصوم ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، نمبر 1 بات، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، اور شکل پہ داڑھی ہونا ضروری ہے۔ تمہاری شکل پہ داڑھی نہیں ہوگی، تم جا کے کسی کو روکو گے، وہ تم کو بولے گا تو اپنی شکل تو دیکھ، سمجھے نا، تو خود فاسق آدمی ہے، سمجھے، تو میرے کو سمجھانے آیا ہے، وہ تو پھر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، سمجھے۔ تمہاری شکل پہ داڑھی ہونی چاہیے، تمہارے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، سمجھے نا۔ تمہاری شکل جب ایسی ہوگی، تم کسی کو روکو گے تو تم پر کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا، سمجھے نا۔ تم اگر یہ شیو کٹ ہوگے اور تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، تم کسی کو سمجھانے جاؤ گے، وہ بولے گا تو خود فاسق فاجر آدمی ہے، سمجھے۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ ہونی چاہیے، سمجھے۔ اس کے بعد جب تم لوگوں کو منکرات سے روکو گے تو پھر تم کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، سمجھ آ رہے۔ اور یہ کام جماعت کی شکل میں ہونا چاہیے، یہ کام جماعت کی شکل میں ہونا چاہیے، کہ جب تم منکر کو روکو تو لوگ مل کر اس کو روکیں، بھئی یہ کام آپ نہ کریں، یہ کام حرام ہے۔ پہلے نرمی سے سمجھائے، نرمی سے نہیں، پھر سختی سے سمجھائے، سختی سے بھی نہیں مانے، پھر ہاتھ سے اس کو روکا، پھر ہاتھ سے اس کو روکا، سمجھے نا۔ یہ کام بند کرو، یہ کام نہیں ہوگا یہاں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ جب یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم دعائیں مانگو گے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرے، ہم اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ پاک مدد نہیں کرے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کرو، اور اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو اسلام کے مطابق کرو۔ اس کے بعد اپنے گھر سے شروع کرو، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر اپنے بھائی، ماں باپ، چاچا زاد، ماموں زاد جو بھی ہیں، منکرات میں ان کو روکو، منکرات سے، سمجھے نا، مل کے روکو۔ پھر پڑوسیوں کو روکو، محلے والوں کو روکو، یہ کام جماعت کی شکل میں ہونا چاہیے، اور نیچے سے لے کر اوپر نظام تک پہنچنا، کہ اس نظام کو بدل دینا، جہاد و قتال کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے ذریعے سے، کہ نظام جو ہے وہ اسلامی ہو جائے۔ کیونکہ جب تک طاقت کا استعمال نہیں ہوگا تب تک دین نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھو، دین طاقت سے آتا ہے، سمجھے۔ لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، کمزوری کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، سمجھے۔ تم جا کے کسی کو بھیک مانگو گے، مسجد میں آ جاؤ، وہ نہیں آئے گا۔ تمہارے پاس طاقت ہوگی
تم اس کو حکم دو گے چل مسجد میں، بالکل آئے گا بھائی، اس کو پتہ ہے نہیں آؤں گا تو پھر سزا ملے گی، سمجھے نا؟ طاقت، سمجھے؟ اس طاقت کو فراہم کرنا اور طاقت کے ذریعے سے اوپر سے نیچے کے نظام کو بدل دیں گے۔ جب یہ ہوگا میرے بھائی تو یہ ساری مصیبتیں جو دیکھ رہے ہو نا یہ سب ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ سارے جو ہر کوئی جو پریشان ہے، سمجھے نا، صبح اٹھتا ہے اس کی پریشانی اسے گلے میں لگی ہوتی ہے، سمجھے نا، روٹی کی پریشانی تو پانی کی پریشانی، سلنڈر کی پریشانی تو بجلی کی پریشانی تو گیس کے بل کی پریشانی تو بچے کی دوائی کی پریشانی تو بہن کے شادی کی پریشانی تو بیٹی کی جو ہے وہ نکاح کی پریشانی تو جو ہے وہ بیوی پریگننٹ ہے اس کی جو ہے ڈیلیوری کی پریشانی، ہر پریشانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں، اللہ کی مدد آئے گی، نظام صحیح ہو جائے گا، عدل و انصاف ہو جائے گا، یہ سارے جابر کافر نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ یار، بھائی کون کون 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا؟ ہاں، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے، گھر میں نہیں، ایسے نہیں گھر میں اللہ اکبر کہہ کے، مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سمجھے نا؟ اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھنی ہے، اور قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں شروع کرو، صحیح ہے؟ کرو گے بھائی سب؟ ہاں، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا